اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والوں کو اللہ نے عزت دی ہے، نبی کو اللہ نے عزت دی ہے۔ جس چیز کا انتساب نبی سے ہو جائے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی جائے، وہ چیز ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے لیے مقدس ہے، وہی چیز ہمارا ایمان اور وہی چیز جانے ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انتساب نبی سے ہے، وہ نبی جو نبیوں کے نبی ہیں ان سے انتساب ہے۔ ہم تو بات کرنے جا رہے ہیں اہل بیت کی۔ ہمارے علماء نے جو محبت کی بات کی ہے نا، عزت کی بات کی ہے، وہ تو جس کنواں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے وہ ہماری نظر میں محترم ہے۔ جن گلیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں وہ گلیاں ہمارے لیے محترم ہے۔ جن جانوروں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے وہ سواریاں ہمارے لیے محترم ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جن اوزاروں اور جن ہتھیاروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے اس سے ہمارا دلی لگاؤ، وہ ہمارا مرکز محبت ہے۔ تو وہ جو خون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو گھر کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہمارا ایمان بھی ہے اور وہ جان ایمان بھی، وہ مغز ایمان بھی اور ایمان کا گودا بھی اور ایمان کی اصلیت بھی۔ اب یہیں سے ایک بات بھی سمجھ میں آئی، اگر کنواں کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو کنواں مبارک ہے، تو کسی اگر شخصیت کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو جائے اور وہ شخصیت بھی ایسی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وفادار ہو، تو وہ بھی ہمارے امام ہیں اور وہ صحابہ ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں قرآن مقدس میں کئی آیتیں ہیں، یہ آیتیں سب سے مشہور ہیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، دور کر دے آپ سے رجس کو، آلودگی کو، کمیوں کو، کمزوریوں کو، ان چیزوں کو جو چیزیں لوگوں کو بھاتی نہیں ہیں، اچھی نہیں لگتی، اپنی طرف مائل نہیں کرتی، وہ چیزیں اہل بیت سے دور کر دے رب، یہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کی تربیت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کی تربیت فرما رہے ہیں، اور جہاں نبی کی تربیت ہو، جہاں نبی کی پرورش ہو، جہاں نبی کی خصوصی نظر ہو، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی التفات ہو، ان کی مثالی زندگی کا کیا کہنا، ان کی قربانیوں کا کیا کہنا، ان کی عبادتوں کا کیا کہنا، ان کی محبت رب اور محبت مصطفیٰ کا کیا کہنا، ان کی بندگی ہمارے لیے مثال ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے عبرت ہے، اور ان کے کارہائے نمایاں ہمارے لیے سبق اور ہمارے دستور العمل ہیں۔ صحابہ کے تعلق سے نہ اہل بیت کرام کے تعلق سے ہم اپنی گفتگو کریں، اپنی زبان سے کچھ کہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گفتگو کریں۔ یاد رکھیے گا، ہم صرف اللہ کے پجاری ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ والوں کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ والوں کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے۔ اگر آدمی یہاں سے ذرا سے بہکا تو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ ایسی مثالیں سینکڑوں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی توصیف کرتے ہیں اور کسی کے حالات بتاتے ہیں تو وہاں بیلنس ہوتا ہے، وہاں نہ حد سے کسی کو بڑھاتے ہیں نہ حد سے کسی کو گراتے ہیں۔ اور جب بے تکے لوگ بیان کرتے ہیں
تو کسی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, کسی کو حد سے گزار دیتے ہیں, اور یہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے. صحابہ کرام سے محبت اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اعظام سے اس لیے محبت کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں, خون کے حصے ہیں, اس لیے محبت. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. لوگوں کے سامنے آپ نے ایک خطاب فرمایا, تقریر کی. ایسی جگہ جہاں پانی تھا اور اس جگہ کو خم کہا جاتا ہے, وہ غدیر خم کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج عطا فرمایا, اور آخری حج سے فارغ ہو کر آپ سارے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ چلے. پھر اس مقام پہ جس مقام سے لوگوں کو بڑھ جانا تھا, کسی کو ادھر, کسی کو ادھر, کسی کو ادھر, کسی کو ادھر جانا تھا, اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا. خطاب میں کیا کہا؟ ایسی جگہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تھی, آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, آپ نے نصیحت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے ثواب و عقاب کا ذکر فرمایا. یعنی گفتگو جو آپ نے شروع کی, اللہ عز و جل کی عظمت کا بیان کیا, اس کی کبریائی بیان کی, اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی, لوگوں کو بتایا کہ کس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے, کس راستے پر نہیں چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے. یہ پوری گفتگو آپ نے فرمائی. اس کے بعد فرمایا, اے لوگو سنو, ہم نہیں ہیں مگر انسان, ہم نہیں ہیں مگر انسان. قریب ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کا بھیجا ہوا پیغام آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کریں, اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں نہیں ہوں مگر ایک انسان. ان قریب میرے پاس اللہ کا پیغام آئے گا اور میں اللہ کے پیغام کو قبول کروں گا, یعنی موت. مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت اور نور ہے. پس تم اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور رغبت دلائی, یعنی کتاب اللہ پر, قرآن پر, اللہ کے کلام پر لمبی گفتگو کی اور لوگوں کے اندر شوق دلایا. ہر حال میں اللہ کی کتاب سے چپک جاؤ, اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی کام نہ کرو, اللہ کی کتاب سے محبت کرو اور اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور عمل بنا لو. یہ آپ نے اس پہ لمبی گفتگو کی. اور پھر فرمایا, دوسری چیز ہمارے اہل بیت ہیں, ہم تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں. اگر تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہو, تو پھر میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, انہیں تکلیف نہیں پہنچانا, انہیں دکھ نہ دینا, انہیں اپنے ستم کا نشانہ نہ بنانا, انہیں بربریت کا شکار نہ کرنا, اپنے مفاد کے لیے انہیں ٹارگٹ نہ بنانا. ہمارے اہل بیت کا یاد رکھنا, اللہ کے لیے اہل بیت کا یاد رکھنا. اور پھر فرمایا کہ جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں, انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. اہل بیت اور قرآن, قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. بار بار یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ پھر ہمیں اہل بیت کی زندگی دیکھنی ہوگی کہ اہل بیت نے قرآن پر کس طرح عمل کیا اور ہمارے لیے کیسی مثالیں چھوڑی. آدمی جب مفاد پر آتا ہے, اس کی عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے, وہ ناموری چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اسے وہ بہکتا ہے, اسے اپنی عزت عزیز ہوتی ہے. وہ اپنی عزت اور اپنے فائدے اور اپنے مفاد میں ہر ایک سے لڑائی لے لیتا ہے. مگر اہل بیت ایسا نہیں کرتے. اہل بیت صرف خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اسی لیے تو بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اہل بیت کو مضبوط سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اب ایک جھلک دیکھیے, اہل بیت کے امام بہت سے ہیں,
بلکہ اگر ہمیں آپ یہ کہنے دیں، ہم اپنے پیٹ سے نہیں، حدیث اور کتاب کے مطالعہ سے کہہ رہے ہیں، اہل بیت میں وہ لوگ جو لوگ ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے، وہ حالت کفر میں بھی اسلام کے مددگار تھے۔ تاریخ گواہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے تو کئی اہل بیت کے بنو ہاشم کے کئی لوگ تھے جو مکہ میں تھے اور بدر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر قریشیوں نے جبراً ان کو بدر لے کر گئے، مگر انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کی، بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف تیاری چل رہی ہے۔ یعنی اہل بیت وہ ہیں، بنو ہاشم وہ ہیں جو حالت کفر میں بھی اسلام کی مدد کر رہے ہیں، یہ اہل بیت۔ اور اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنا لیے گئے، سارے صحابہ کے اتفاق سے حضرت علی موجود نہیں تھے، اور کئی دن تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت نہیں کی۔ لوگوں کو موقع ملا، ایک صاحب پہنچے علی المرتجا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس اور کہا، علی تمہارے ہوتے ہوئے فلاں کیسے خلیفہ بن گیا؟ تم بولو تو ہم فوجوں کو مدینہ سے بھر دیں، اور تم خلافت کے حقدار ہو، تم ہی خلیفہ ہوگے، ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جملہ سنیے، کہا، اے فلاں ابن فلاں، تم جب اسلام نہیں لائے تھے تو تم جب اسلام نہیں لائے تھے تو تم سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اور تم اسلام لانے کے بعد بھی ایسی حرکت کرتے ہو۔ میں ابھی جاتا ہوں اور ابو قحافہ کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں صدیق اکبر کو خلیفہ مانتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اشارہ دیا تھا۔ یہ اہل بیعت کر سکتے تھے۔ ہم مفاد پہ آتے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہوتی ہے تو پھر ہم بہتوں کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، بہتوں کی بات نہیں سنتے، اور اپنا منصب کے لیے، اپنے عہدہ کے لیے اپنے بھائی کا بھی قتل کر دیتے ہیں اور اپنے باپ کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں جو دین مصطفیٰ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ علی تو علی ہیں، امام حسن پہ تو آئیے، خلیفہ وقت ہیں، پوری دنیا آپ کے ایک اشارے پہ مرنے کو تیار ہے، گردن کٹانے کو تیار ہے۔ جناب امیر معاویہ آپ کے مقابل آتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بڑا کشمکش کا وقت تھا کہ ایک طرف اسلام کی خلافت کی ذمہ داری ہے اور ایک طرف مسلمانوں کے خون سے بچانا ہے۔ آپ چاہتے تو قتل کا حکم دیتے، بہت سارا خون بہہ جاتا اور ہو سکتا تھا آپ خلیفہ بنے رہتے، مگر نبی کی تربیت کا اثر تھا، فاطمہ کی پرورش کا اثر تھا، شیر خدا کے دوش کی برکت تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کے پاس پیغام بھیجا، کہا اگر خلافت آپ چاہتے ہو تو میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، اگر خلافت تمہارا حق ہے تو میں نے دیا، اور حق نہیں ہے تو میں نے سونپ دیا، جاؤ، مگر ہم مسلمانوں کا خون کرنے نہیں دیں۔ یہ وہ معاملہ ہے، اگر آپ کو کبھی کوئی عہدہ حاصل ہو، پھر عہدہ چھیننے کی بات آئے، تب آپ پرکھو کہ حسین نہ حسن ابن علی کون ہے۔ صرف جوانی گفتگو اور جوانی لیکچر سے انسان کی شخصیت نہیں سمجھ سکتے ہو۔ آپ کا کوئی عہدہ ہو اور پھر عہدہ چھینا جائے، اس وقت شبیر کی جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرنا اہل بیت سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی لیے بار بار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مضبوطی سے تھامو، گمراہ نہیں ہو۔ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا
کہ آپ کمزور تھے, کوئی بھی دبوچ لیتا, کوئی بھی چھین لیتا, خلیفہ وقت تھے. یہ امام حسن ہیں. حسین مجتبیٰ پہ آئیے. آپ کی سیرت کو نادانوں نے دانائی کا ثبوت نہیں دیا پیش کرتے ہوئے. حسین ابن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ ہیں. قرآن مقدس کی آیتوں کی تفسیر ہیں, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق ہیں. حسین ابن علی اپنی شان رکھتے ہیں, اپنا مقام رکھتے ہیں, اپنی پہچان رکھتے ہیں. کربلا میں پہنچے ہیں, ظالموں کی فوج ہے اور مسلمانوں کا خون کا سوال ہے. خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں, لوگوں میں تمہارے پاس آیا نہیں ہوں, مجھے امامت اور خلافت کی چاہت نہیں ہے کہ میں اس منصب کے لیے لڑ رہا ہوں. تم نے بار بار دین مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا واسطہ دے کر مجھے بلایا ہے, سو میں آ گیا. اب اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں تو مجھے مکہ لوٹ جانا ہے, اور مکہ لوٹنا اگر تمہیں پسند نہیں تو مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو. وہاں غیر مسلموں سے جہاد کر کے اور تبلیغ کر کے میں اپنی زندگی کے باقی حصہ کو گزار لوں گا, لیکن تم اپنے نبی اور میرے نانا کے نواسے کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو, تاکہ کل قیامت کے دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ. لوگ جان کے پیاسے ہیں, خون بہانے کے لیے تیار ہیں, مگر اہل بیت کا عظیم فرد وہ ان کی بقا کی بات کرتا ہے, ان کی حفاظت کی بات کرتا ہے, اور اللہ اور رسول عز و جل کی گرفت سے انہیں بچانے کی یہاں بھی کوشش کرتا ہے. یہ اہل بیت ہیں, اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ صرف حق کو حق بولو, صرف حق کو حق بولو. یہ نہیں کہ جب آپ کو اچھا لگے, آپ کے مفاد میں ہو, چاہے غلط ہو, چاہے حرام ہو, چاہے ناجائز ہو, چاہے گمراہی ہو, نہیں اس کو آپ اپنے پکش میں لے لو. نہ, یہ اہل بیت کا سیوا نہیں. کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پکڑ لو گمراہ نہیں ہوگے, اہل بیت کو پکڑ لو گمراہ نہیں ہوگے. زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, حسین مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں, کربلا کے مسافر ہیں. ان کے سامنے مختار ثقفی آتا ہے. یہ مختار ثقفی وہ شخص ہے جس نے کربلا میں حاضر ہونے والے بہت سارے لیڈروں کو خاک و خون میں لت پت کیا تھا, بہت سارے قاتلان حسین کو ٹھکانہ لگایا تھا, اور پکڑ پکڑ کے چن چن کر انہیں فنار کیا تھا. جب ان لوگوں نے گزارش کی, درخواست کی, التجا کی کہ ہمیں چھوڑ دو, ہم جبرن لے جائے گئے تھے, آپ نے فرمایا نواسے رسول پر تلوار اٹھا رہے تھے, اہل بیت مصطفیٰ پر تلوار اٹھا رہے تھے, آج زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو. اس وقت علی اصغر کی زندگی تمہیں نظر نہیں آئی, قاسم کی زندگی نظر نہیں آئی, اکبر کی زندگی نظر نہیں آئی, اہل بیت کو بیوہ کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آئی. پھر انہیں فنار کیا, چن چن کر مارا. اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا, کہا کہ میں آپ کا خادم ہوں, غلام ہوں, آپ کے بابا کے دشمنوں کو ٹھکانہ لگا کر آیا ہوں, آپ ہماری حمایت کیجئے, عراق کے شہنشاہ آپ ہوں گے. امام زین العابدین جن کی پرورش حسین ابن علی نے کی, انہوں نے کہا ہم اہل بیت گمراہوں کا ساتھ نہیں دیتے, ہم اہل بیت گمراہوں کا ساتھ نہیں دیتے, تم یہاں سے نکل جاؤ. تمہاری حرکتیں اور تمہارے عقائد کے بارے میں مجھے علم ہے, تم سے ہم بیزار ہیں, ہم اہل بیت بیزار ہیں, اللہ بیزار ہے, اللہ کے رسول بیزار ہے. کوئی اور ہوتا تو کہتا یار یہ ہمارا آدمی ہے, مگر اہل بیت مصطفیٰ نے کہا
کہ تم چونکہ دین میں رخنا ڈال رہے ہو، نئے نئے رسومات ایجاد کر رہے ہو، نئی نئی باتیں بک رہے ہو، اس لیے تم ہمارے نہیں ہو، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میاں یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، کتاب کی اوراق میں پوشیدہ ہیں، اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بارہا کہا، قرآن کو پکڑ لو گمراہ نہیں ہوگے، اہل بیت کو پکڑ لو گمراہ نہیں ہوگے۔ انشاءاللہ آج محرم الحرم کی 2 تاریخ ہے، آج سے آنے والے جمعہ تک مسلسل بعد نماز عشاء گفتگو ہوگی۔ گفتگو فقط رسمی نہیں ہوگی، اس کے لیے ہم نے کچھ لکھا ہے، ایک خاکہ دیکھ لیں۔ اہل بیت پاک کا اپنے خالق و مالک سے بے مثال محبت، اہل بیت پاک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں پر مثالی عمل، اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کا تعلق، میل ملاپ اور مثالی دوستی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو طالب کی کچھ یادیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے دادا حضرت ابو طالب کی کچھ باتیں، کچھ یادیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری زندگی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا بنت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی پیاری زندگی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدس والد اللہ و رسول کے شیر فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیاری سیرت، سردار جنت امام امن و صلاح ہم شکل سید البشر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ یادیں، کچھ باتیں، جگر پارہ بطول جانشین حیدر کرار ابن مصطفیٰ سبط پیمبر امام کرب و بلا شہید کرب و بلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر پنہائے راز ہائے راز، ظالموں کے ظلم کے سامنے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل رشک صبر و استقامت، یہ اور اس طرح کی باتیں انشاءاللہ گفتگو میں آئے گی۔ محرم ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے پیدا کی ہے دین سے دوری اور کتاب و سنت سے عاری ہونے کی وجہ سے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں اور اہل بیت کی سیرت مقدس کا آئینہ دکھائیں، تاکہ ہماری قوم بلا روی کا شکار نہ ہو اور سیرت اہل بیت اطہار پر سختی کے ساتھ عمل پیدا رہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اہل بیت کی محبت کا حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔